جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتاتا ہوں آپ کو. بازوں پہ ایسا لگتا ہے کوئی سنسناہٹ سی ہو رہی ہے میرے جسم میں نا، کوئی ہاتھ پھیر رہا ہو ایسا محسوس ہو رہا تھا. یہاں تک کہ میں ایسی لگار ہو گئی ہوں، نہ مجھ سے چلا جا رہا، نہ مجھ سے بیٹھا جا رہا، نہ مجھ سے لیٹا جا رہا. میری ایک ایک جسم کی ہڈی دکھ رہی ہے. جسم میں جگہ جگہ نیل پڑ رہے تھے. وہ چیز میرے اوپر حاوی بھی ہو رہی تھی. جسم پہ نیل کے نشان کبھی پڑتے کبھی غائب ہو جاتے. ہم نے جب سے گھر شفٹ کیا ہے، جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں پہ تو میری طبیعت صحیح تھی، لیکن میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام، اس کی طبیعت ایسے خراب ہوتی تھی، وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. بہت زیادہ چیختی چلاتی تھی، وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. اب گھر شفٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر جب آئے، نازم آباد میں ہم نے گھر لیا، یہاں پر جب آئے اس کے بعد سے وہ چیز ہم دونوں پر اٹیک کرنے لگی، میرے اوپر، میری چھوٹی بہن پر. اس گھر میں ایسا کیا تھا؟ لیاقت آباد میں رہتے تھے یہ لوگ پہلے. بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نا میری چھوٹی بہن ہے نا، حاضری تو نہیں کہہ لیں اس کو، کچھ محسوس ہوتا تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی کافی بار نا. تو ہم کوششوں میں تھے. ہم نے کیا کیا، گھر شفٹ کر دیا. ہم نازم آباد شفٹ ہو گئے. نازم آباد شفٹ ہوئے نا جب، تو مسئلے ان کے ساتھ بھی شروع ہو گئے. اب یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کسی پر حاضری آتی ہے، اس کے بعد وہ بڑا تکلیف میں آ جاتا ہے، اس سے ایک سٹیپ سیڑھی نہیں چڑھا جاتا. وہی حال ان کا ہوتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ نازم آباد شفٹ ہوئے ہیں، ان کی بڑی بہن جو میرڈ ہیں وہ آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر پہ. تو انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ ان کی یا چھوٹی بہن کی کمر پہ نا پیچھے کوئی کالے رنگ کا نا بندر جیسی مخلوق ہے، کندھے پہ. ہاں دیکھیے، اور اس کے بال ہی بال ہیں، اور وہ اس کی کمر پہ نا چپکی ہوئی ہے، جیسے بنمانس کے بندر کے بچے پیچھے نہیں چپکے ہوتے، ویسے وہ چپکی ہوئی ہے. جن کو دیکھ کر وہ شدید ڈری ہیں، گھبرائی ہیں. جاگتی آنکھوں سے انہوں نے اپنے دیکھا ہے. اور وہ گئی ہیں اپنے گھر، ایک ہفتے بخار میں رہی ہیں. اور انہوں نے تمام خاندان کو کہہ دیا کہ گھر پہ نہ آئیں، بچے نہیں آ سکتے گھر میں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کب کیا کر جاتی. جب اپنے بھائیوں کو، والد صاحب کو تو آپ گرا دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، تو آپ پھر کیا کریں گے بچوں کے ساتھ نا. تو اسی لیے ان کے گھر پہ انٹری کسی کی جو ہے نا، وہ یہ سچویشن ہوئی ہے. مزید میں کہتا نہیں، جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. یہ بڑے بھائی ہیں جنہوں نے کیس آپ کو فارورڈ کیا. ہمارا مسئلہ ہے یار بہت زیادہ خطرناک. دو چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے اوپر جنات کا مسئلہ ہو گیا ہے. ہم نے بہت جگہ بھی دکھا دیا اس کو، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ چھوٹی بہنیں بہت تکلیف میں سے چل رہی، پچھلے کافی مہینوں سے بہت زیادہ تکلیف میں، بہت درد میں. وہ چیز جب ان پہ حاوی ہوتی ہے، وہ تو ہم چار بھائیوں کو بھی جو ہے نا وہ اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے. اور اس کی عمر تقریباً بڑی. اب نا انہوں نے مجھے نام، ایڈریس، ہر چیز بتائی ہوئی ہے، ہر چیز. لیکن ہمارا سبجیکٹ نہیں جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب تو خود نہ کہیں، خود نہ چاہیں. دیکھیں یہ بھی چیز بلر ہے، وہ ان کی فوٹیج بھی بلر ہے، کیونکہ مناسب بھی نہیں ہے ایتھیکلی، کیونکہ اب نا بچوں کی زندگی پہ اثر پڑ گیا. سچویشن آپ کے سامنے. اب انہیں چار بھائیوں کو اٹھا کے پھینکتی ہے، چار بھائیوں کو، بڑے ہیں سارے بھائی، جوان. کون پھینک رہا ہے آپ کو؟ 16-17 سال کی بچی. آپ اندازہ لگا لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو جو آپ سب نے شیئر کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ تو ابھی بس جو ٹائم اور جتنی دیر کی، ایک سالوں کا معاملہ ہے. اور سالوں کے معاملے میں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا دیکھا. یہ بیٹھے اپنے گھر میں، ان کے گھر کے دروازے خود بخود کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں. ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ بیچارے آئے کرسی پڑھ رہے ہیں اور جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. میں بھی بہت کچھ چیزیں آپ کو نہیں دکھا رہا، نہیں شیئر کر رہا، وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ سمجھ لیں کہ سٹیج کیا ہوگی جب آپ کی اپنی بچی جو ہے، آپ کی چھوٹی بہن آپ کو اٹھا کے پھینک رہی ہوگی. آپ کی فیملی کے اندر کیا مسائل کس قدر حد تک ہوں گے. آپ بیچارے کوئی اپنی خوشی منا نہیں سکیں گے، آپ کام پر نہیں جا سکیں گے. اب یہ بھائی تو بیچارے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو دیکھتا ہوں ساری ذمہ داریاں، اس کے باوجود جو ہے نا دھیان دے. باقی جو گھر پہ بھائی اور والد صاحب ہیں، دکان پہ نہیں جا رہے، کام پر نہیں جا رہے، جاب پہ نہیں جا رہے. یار کیا کریں؟ والدہ ہے نہیں، اب ہے بھی خاتون. خواتین کا معاملہ خواتین زیادہ بہتر سمجھتی ہیں نا. کچھ چیزیں ان کی بھی لمٹس ہیں، کیا کریں وہ.
مجھے کہتے ہیں بھائی پوری باڈی پہ نشان ہے نیل کے، وہاں بھی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو ہے نا۔ تو یار یہ ان کے کوئی دشمن بن گئے، کیا ہوا؟ کیونکہ جس طرح کہ آپ پہلے تو آپ نے بتایا انڈیا کا ذکر کیا، پھر جو یہ مخلوقات آپ نے بتائی ہیں تو بندر جیسی، اور جس طرح کی یہ تو مطلب بہت پرانی، جہاں بہت پرانی جگہ پہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں کا حساب کتاب ہے، کیونکہ مخلوق اپنے اصل روپ میں اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ جہاں ہو سکتا تھا ہم نے ہر جگہ کوشش کر لی، آپ کے سامنے علاج ہی ہو رہا ہے، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کی دعاؤں کے ذریعے یہ پہنچے ہیں یہاں تک، انہیں کوشش کے ذریعے کہہ رہے ہیں جی شاید ہی کوئی آپ کا ہم نے پروگرام شو نہ دیکھا ہو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ ہوا جس پر میں اور آپ بھی حیران ہیں، جس پر ہم بھی حیران ہیں، اور یہی ان کو تھا کہ نہیں بھائی مجھے دل میں یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچی ہے یا آپ تک کہہ دیا ہے نا، اب یہ ہو جائیں گی ٹھیک، میں نے کہا کرنا اللہ نے ہے یار، جس کو چاہے ذریعہ بنا دے۔ میں ایک چیز نوٹ کروانا چاہوں گا، کیجیے گا، یہ چیک کریں، یہ چیک کریں، ان کا ہاتھ رک گیا، اٹھا لیا تھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے نا ہاتھ اٹھایا ان پر، یہ پرووک کرتے ہیں نا آپ کو، غصہ دلاتے ہیں۔ میں اکثر یاد ہے کہتا بھی ہوں سب سے کہ یار غصے سے بچنا، مجھے تو بچی یاد آ گئی جس نے آپ پہ ایسے اٹیک کیا تھا، اسی لیے میں نے دکھایا، اسی لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک دم سڈنلی نا، مطلب کوئی تیار نہیں ہوتا اس چیز کے، نہ سوچ سکتا ہے، یہ تو پھر بڑی ہیں، وہ تو اور چھوٹی تھی، اس کو تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا۔ لیکن یہ سچویشن جو آتی ہے نا، یہ کہتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا، ایک اگر عالم یا عامل سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان کو مطلب ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر، نازیب الفاظ کہہ رہے ہیں ان کو، تو یہ تو وہ ہوتے ہیں جو لڑو مجھ سے، جھگڑا کرو، بے شک جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا فیل آئی کیونکہ میں نے مشتاق کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس بچی کو بھی دیکھا، ان فیملی ممبر سے بھی ملا ہوں، وہ جو بے بسی ہے نا شرار پہ، اللہ پاک محفوظ رکھیں، بچائیں۔ اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی نے کوئی علم کیا ہے، ان پر جادو کیا ہے، کسی خاتون نے کیا ہے، کروایا ہے، میں آپ کو عرض کر دوں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہستی کے الفاظ ہیں یہ، کہ جادو کرنے والا، سفلی کرنے والے کی نسلیں بھگتتی ہیں، یار آپ کی بھی اولاد یا کوئی قریبی یا جن سے آپ کو محبت ہو، اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے کیا گزرے گی۔ اور ایسا یہ پہلی 2 سسٹرز نہیں ہیں، آپ نے انٹیریئر سندھ میں 2 سسٹرز کا شیئر کیا تھا معاملہ، آپ نے بات آئی لینڈ میں کیا تھا، یہ اور بھی آپ نے 2 سسٹرز کے معاملے شیئر کیے تھے، کئی مواد میں بھی بچی تھی، وہ ایک تھی، ہاں ان کی بھی تھی، فیملی تھی پورا افیکٹڈ تھی۔ اب نا یہ کہ کیا کہنا ہے ان کا کہ ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کر بھی رہے ہیں کوشش، اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے کہ جی یہاں اگر بات پہنچ جائے، اور یہ دل میں کیا ڈالی ہے جی آپ لوگ نا، آپ، کیونکہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے یار، لیکن ہاں ہم نے وہاں وہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس پر ہم آج بھی حیران ہیں، سب حیران ہیں کہ یار کیسے، کس طرح، کن کی کرم نوازی، کن کی دعائیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا جی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خاص نظر عنایت، خاص کرم تھا، ہے، رہے گا، اس کی مہربانی انہوں نے گوارا فرمایا۔ تو میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا نا آپ کو فرماتے، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کرم ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک ذریعہ بنا دیتے ہیں ہمیں کئی بار، تو جہاں اتنی بات بنایا اللہ کرے ایک اور سی۔ ان سب کی کوششیں ہیں، یہ عامل صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان کی والد صاحب کی دعائیں ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، خاندان ہے یار، تو ان سب کی دعائیں ہیں جی جو ایک یقین میں بدلی ہیں کہ جی آپ تک بات پہنچے گی نا۔ بڑے پیارے لوگ ہیں شراز میں ماشاءاللہ، صرف پاکستان یا مسلمان نہیں، دنیا میں تمام مذاہب کے لوگ یار بڑے اپنے ریفرنس کے ساتھ، اپنی جو جن کو سمجھ لیں فالو کرتے ہیں ان جگہوں پر جا کر نا اپنے عقائد کے ساتھ، بڑی خلوص محبت کے ساتھ، اور بے لوس، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، دوسرے کو جانتے نہیں، ملے نہیں کبھی، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ کافیوں سے نہیں ہوئی ہے، جن کے پاس میں ویڈیو میں چلا گیا ہوں آپ کے سامنے ان سے ہوئی ہے، باقیوں سے تو فون پہ بات بھی نہیں ہوئی یار۔ تو یہ جو بے لوس معاملہ ہے نا، نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، الحمدللہ، تو کرنا اللہ پاک نہیں ہے یار۔ باقی آپ ہم نہیں محسوس کر سکتے، نہیں اندازہ لگا سکتے کیا گزر رہی ہوگی یار۔ یار بہت پینفل ہے، اور جس طرح سے وہ ایک تو والدہ بھی نہیں ہے سر پہ، اور پھر دوسرے 1-2 ایلیمنٹس ہیں، یہ لوگ پھر بھی دشمن ہیں بچیوں کے، اور پورا گھر ڈسٹرب ہے، اور پھر جو اتنا
شدید کرایا ہوا ہے، وہ مخلوقات خود ظاہر ہو رہی ہیں. ہاں وہ تو اوپنلی اپنی اصل جیسے میں ان کے سامنے. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں نے بتایا تو انہوں نے جانوروں کے روپ میں ہی بتایا ہے کہ صحیح مختلف پارٹس ہیں. یہ ہم نے کب بات بتائی ہے، اور صحیح. یہ ہم نے پتہ نہیں، میں نے 94-96 میں پڑھی تھی چیزیں. یہ آپ کتنی بار ہم نے شیئر کیا نا، جانور بن جاتے ہیں، حرکات آوازیں اس طرح کی. نہیں مخلوقات بھی اسی شکل میں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہی چیز لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. اب جی یہ کیا بتا رہی ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے کہ نشانات ہوتے ہیں باڈی پر اور تکلیف ہوتی ہے. بہرحال جی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، میں تو دیکھتے ہی بڑا دکھ ہوا تھا. اور میں نے ان سے یہی عرض کی کہ جی جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں پہنچا دیتا ہوں جو ہم نے کیا ہے آج تک. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے معاملات اچھے سے اچھے کرے، اور یہ ایک خوشخبری کی نہیں امید آئے، اور بالکل پرفیکٹ ملے، اور لوگوں کی دعاؤں سے جو یہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ہر گھر میں یار مائیں بہنیں ہیں یار، تو ان سے دنیا کائنات ہے یار، ان سے آپ اندازہ لگا لیں یار. پھر آپ کیا نہیں کر رہے ایسا. کہتے ہیں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے، کہتے ہیں کھانا ایسے. کہتے ہیں کل بھائی مٹھائی لے کے آئے کلو، وہ ایک ٹائم پہ بابا ختم کلو مٹھائی یار ایک ٹائم پہ. وائٹ چمچم تو میں نے بھی کھاتے ہوئے دیکھی صاف، مطلب اندازہ لگا لیں. لیکن وہ تو پازیٹیو لوگ تھے، یہ تو نیگیٹیوٹی ہے شدید 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 نیگیٹیو. تو بہت کچھ ایسا ہے جی جو میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ وقت کی کمی کی وجہ سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھیں. اور جنہوں نے کیا ہے یا اگر جو ہیں اس کے پیچھے، تو میں ان کو جانتا نہیں نا، میں ان کو جانتا ہوں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں ہی نہ اپنی زندگی میں ہی آپ معافی تلافی کر لیں. بہت سخت ریئیکشن ہے، نتائج ہیں اس کے. معافی نہیں ہے صرف یہاں نہیں، ہر مذہب میں، اسلام میں ہر مذہب میں رب فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا. میں اپنا تو چلو میں تو رحیم ہوں، رحمان ہوں، رب ہی ہے جو معاف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن میرے بندوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا، کیونکہ جو جیسا کرتا ہے یار ویسا بھرتا ہے نا. فرماتے یہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے. اب تم اگر اس کے بندوں کے ساتھ گڑبڑ کرو گے نا تو اللہ پاک کسی کی پارٹی نہیں بنیں گے. وہ بھی تمہارے، وہ بھی ان کے ہیں، تم بھی ان کے ہو. تو یہ معاملہ خود ہی کلیئر کرنا ہے. حقوق العباد تو آپ زندگی میں ہی نا آپ کو کچھ دینا پڑے گا، منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے آپ دے دیں. گھر مال چیزیں زمین جائیداد ان کو دے کے ان سے معافی نامہ لکھوا لیں کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یہ کر لیں. اور میں تو سمجھتا ہوں یار جو جادو کرنے کروانے میں شامل ہے نا، وہ تو بیچارہ کوئی بد دعا ہے اس کو، یا کسی برائی میں جو ہے نا پھنسا ہوا ہے یار. جیسے ہمارے بڑے جو بہتر کر کے ہم نوازے جا رہے ہیں، اسی طرح خدا نہ خواستہ جو سمجھ میں جڑا ہوتا ہے شرال بھی، اس کی نسلیں بھگتتی ہیں یار. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوگا. عرض یہ ہے جی کہ تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور ماشاءاللہ موجود ہیں جی دیکھنے والے جن کی دعاؤں کرم سے، نظر عنایت سے وہ کچھ ہوا جس کو دیکھ کر یہ بھی ادھر آئے ہیں. کرنا انہوں نے ہی ہے، وہی کرتے تھے، کرتے ہیں، کریں گے. ذریعہ جس کو چائے بنا دیں. ماشاءاللہ دعا بھی نکلی ہے بھائی کی زبان سے، اور سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.